جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے بھٹی صاحب کے آرٹیکل 370 کو ہم ختم کر دیں گے 2020 میں، محبوبہ مفتی نے وارننگ دی ہے، دھمکی کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہمارا انڈیا کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم ہوگا۔ ان کا شارٹ سنیے۔ ہندوستان کا آئین ہمارے جموں کشمیر میں اپلائی ہوتا ہے 370 کے ذریعے کہ اگر آج آپ نے ہمیں ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی پوزیشن دی ہے، اگر آپ اس پوزیشن کو آج ختم کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا کیا ہم آپ کے ساتھ جن شرطوں پہ آئے تھے، جب آپ نے وہ شرطیں ختم کی تو کیا ہم آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہیں گے بنا شرطوں کے؟ تو یہ ارون جیٹلی صاحب کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے 370 جی ایسے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ 370 کو ختم کرو گے تو جموں کشمیر کے ساتھ آپ کا رشتہ 370 کو ختم کرو گے تو جموں و کشمیر کا انڈیا سے تعلق، انڈیا سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب، بی جے پی کے صدر امت شاہ، انہوں نے یہ پہلے اناؤنس کیا کہ 2020 میں بی جے پی کے منشور کے مطابق ہم مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیں گے اور آرٹیکل 370 کو ریپیل کریں گے، منسوخ کر دیں گے۔ محبوبہ مفتی نے کیا کہا، ذرا بھٹی صاحب دوبارہ سنیے، غور سے سنیے، ناظرین آپ بھی سنیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ جو دلی کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تصور کیے جاتے تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کے لائک مائنڈڈ تھے، وہ آج کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ ان کو زبان کس نے بخشی؟ مقبوضہ کشمیر میں جو خون کی ندیاں وہاں پہ بہی ہیں ان سے۔ تو ذرا محبوبہ مفتی کو دوبارہ سنیے۔ ہندوستان کا آئین ہمارے جموں کشمیر میں اپلائی ہوتا ہے 370 کے ذریعے کہ اگر آج آپ نے ہمیں ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی پوزیشن دی ہے، اگر آپ اس پوزیشن کو آج ختم کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا کیا ہم آپ کے ساتھ جن شرطوں پہ آئے تھے، جب آپ نے وہ شرطیں ختم کی تو کیا ہم آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہیں گے بنا شرطوں کے؟ تو یہ ارون جیٹلی صاحب کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے 370 جی ایسے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ 370 کو ختم کرو گے تو جموں کشمیر کے ساتھ آپ کا رشتہ بھٹی صاحب۔ آج صابر صاحب میں پھر دوبارہ وہی اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ابھی آپ نے فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی صاحبہ کی بات سنائی۔ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ بھارت نے دلی سے کچھ پیسے لگا کر دانستہ یا غیر دانستہ ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہر وقت بھارت کا ساتھ بھی دیا، ان کی پالیسیوں کا۔ لیکن لا تعداد شہیدوں کے خون سے ہونے والی شمع کے بعد محبوبہ مفتی جیسے لوگ، عبداللہ صاحب، فاروق عبداللہ جیسے لوگ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ کشمیر کو آزاد کیے بغیر اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے اس میں اس طرح زیادہ مزہ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے وہ موومنٹ بڑھتی جاتی ہے تو جو طاقت سے اس کو روکنا چاہتا ہے، وقت کی اس موومنٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میرے اختیار میں نہیں، اس سے اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ آپ اپنے حکمران ہی دیکھ لینا، جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں تو کتنا نشے ہوتا ہے انہیں، جیسے ہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ یہ جو کچھ دانستہ یا غیر دانستہ مقبوضہ کشمیر میں دلی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے تھے، شہداء کی آزادی کی خواہش اور خون کی خوشبو نے انہیں بھی اپنے ارادے بدلنے کر دیا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھارت کی فوج مقبوضہ کشمیر میں بعض لوگ جانے سے انکار کرتے ہیں جناب، کہ ان ایسے تو نہیں کہتے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ بھی فوج جانے سے ڈر رہی ہے۔ اور راہ کو بھی پتا چل رہا ہے، اپنی بھارت کو بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم زیادہ دیر اپنی طاقت کے بیس پر مقبوضہ کشمیر کو دبا نہیں سکتے۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہوگا، یہ 370 میں ترمیم لائیں یا 35A میں لائیں، مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان، یا ہوگا آزاد انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قربانیوں کا ایک وقت رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ ان کی فکر نہ کریں وہ آئین میں کیا امینڈمنٹ کرتے ہیں۔